چلیے جناب، ہیپی نیو ایئر۔ قطر میں 9 بجے ہیں، انڈیا میں 11:30 ہو رہے ہوں گے، آدھا گھنٹہ باقی ہے آپ کا سال شروع ہونے میں۔ ہمارے پاس ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں۔ یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی، یہ نیو ایئر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں نیو ایئر آنا چاہیے تھا۔ لاجک، جو چیز سب کے لیے اپلیکیبل ہے، جو چیز سب کے لیے برابر ہے، وہی آپ کا ریلیجن، آپ کا دین، آپ کا وے آف لائف ہو سکتا ہے، کامن ٹو آل۔ وہاں سے اگر ذرا سا بھی ہٹا تو وہ دین نہیں ہے۔ پھر یہ یاد رکھ لیجئے، یہ فارمولا بنا لیجئے اپنی لائف میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون سارے انسانوں کے لیے ایک برابر ہے۔ یہ جو گریوٹی دی گئی ہے آپ کو زمین کی، یہ سارے انسانوں کو، اس میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کافر کون ہے، ملحد کون ہے، مشرک کون ہے، مومن کون ہے، وہ سب کو گریوٹی دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو اس سرزمین کے اوپر آپ کیا رکھتے ہو، وہ سب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ سب کو کیچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اصل کمال کی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ دنیا بنی تھی اور اس کے اوپر، پورے گلوب کے اوپر ایک ہی آدمی تھا، ایک آدمی اور اس کی بیوی، بس۔ کوئی سامان نہیں تھا، کوئی بیڈ شیٹ نہیں تھی، کوئی پلنگ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جھاڑ تھے ہوں گے، پہاڑ تھے ہوں گے، ندیاں تھی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہاں چاند سورج ہے، رات کو نائٹ بلب ہے، دن میں سورج ہے، کچھ کام کرنے کے لیے جاؤ، کچھ تلاش کرو، اب اپنا بندوبست کرو یہاں سے۔ ہو سکتا ہے اس وقت جبرائیل آ کے یا خود اللہ تعالیٰ نے آدم کے دل میں ڈالا ہوگا۔ آج میں ہیپی نیو ایئر پہ یہ بات کر رہا ہوں، بہت سارے سوالات آتے ہیں، جہاں ویڈیو دیکھو، کبھی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ لگے ہوئے ہیں، نیو ایئر کے بارے میں بڑی بڑی لاجک پیش کی جا رہی ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا محرم ہے۔ ذرا پوچھئے پورے مسلمانوں کو جمع کر کے، 1,00,000 مسلمانوں کو جمع کر کے پوچھئے، آج اسلامی تاریخ کیا ہے ہجری کی؟ آپ کے اچھا، ہجری کا مطلب پوچھ لیجئے، چلیے ہجری اور عیسوی کا مطلب پوچھ لیجئے، انگلش کیلنڈر میں اور عربی کیلنڈر میں کن کن چیزوں کا فرق ہے پوچھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے کوالیفائڈ، سرٹیفائڈ اور بہت بڑے پہنچے ہوئے، رضی اللہ عنہم، رحمت اللہ علیہ برکاتہ ہیں ہم لوگ۔ ایسی بڑی بڑی باتیں، ایسے بڑے بڑے یہ فتوے، ایسے بڑے بڑے بیانات۔ ذرا پوچھو بھائی صاحب، آپ کا موبائل آپ کون سے کیلنڈر سے یوز کر رہے ہیں؟ انگلش۔ آپ جو صبح اٹھتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، آپ کو سیلری دی جاتی ہے، کون سے کیلنڈر پہ چل رہے ہیں؟ انگلش۔ آپ کی گاڑی کا سی آر، آپ کا RC CR جو بھی کہتے ہیں، وہ کون سی ڈیٹ سے چل رہا ہے؟ انگلش۔ آپ کے بچے کے ایگزام کب سے ہیں؟ انگلش۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ انگلش۔ آپ پیدا کب ہوئے؟ انگلش۔ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بہت بڑی بڑی، پھر بھی ہمارے جتنے اہل تشیع بھائی ہیں، جتنے شیعہ لوگ ہیں، ان کے پاس کم سے کم وہ محرم کی وجہ سے، اس سر پیٹنے کی وجہ سے، ایٹ لیسٹ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں، وہ لوگ مہینوں سے واقف ہیں کہ بھئی نہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ شعبان ہے، یہ محرم ہے، یہ سفر ہے، یہ فلاں ہے، کیونکہ ان کو اپنی عیدیں جو ہے وہ یاد دلاتی ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ بس اسی حد تک ہے، باقی اسلام سے، رسول سے، اہل بیت سے، صحابہ اکرام سے، قرآن سے تو کوئی تعلق ہی نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہوتا تو سب سے پہلے اپنا رشتہ جوڑتے اللہ سے، جسے صلاۃ کہتے ہیں، اس صلاۃ کو پڑھتے، سمجھتے قرآن کو، اس میں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، اپنی زندگی کو پیوریفائی کرتے۔ چلیے، بہرحال یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑے بڑے بیانات ہیں، یہ جو سوالات ہیں نا، اللہ کے لیے پلیز میرے سے تو مت کریے۔ اب میں نے سوچا کہ سارے سوالات کو ایک ہی ویڈیو میں ڈال کے میں بیان کر دوں۔ یہ بڑی بڑی باتیں کر کے، یہ آج کی ڈیٹ میں سوال کرنا، پھر اب وہ محرم آ گیا تو کچھ اس طرح کے مینڈک نکلتے ہیں باہر کنویں میں سے، یہ ہمارا نیا سال ہے محرم، اس کے بعد کہاں گئے آپ؟ پھر سو گئے تکیہ لگا کے؟ تو بھائی یہ منافقت کب تک چلے گی آخر؟ بس تھوڑا سا شعور میں آ جائیے، بوڑھے ہونے میں آ گئے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے گا۔ اپنے بچوں کو کم سے کم اس راہ پہ مت ڈالیے جس پہ آپ اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں، جہالت۔ قرآن سے جڑ جائیے۔